آج مزید ان احکام میں سے یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ۔ باطل اور حق یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حق اور باطل کا آپس میں ایک ہمیشہ کا تضاد ہے، ان کے درمیان ہمیشہ کا کانٹرڈکشن، یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، سفید و سیاہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن حق و باطل تو اس سے بھی زیادہ ان کے درمیان یہ تضاد ہے۔ اور جہاں جمع ہو جائیں تو وہاں حق نہیں رہتا۔ باطل کا تو کچھ نہیں بگڑتا، حق بگڑ جاتا ہے۔ جب حق اور باطل جمع ہو تو باطل پاک نہیں ہوتا، بلکہ حق خود بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں، حق حق نہیں رہے گا۔ ان کو سمجھ میں یہی آئے گا کہ ہم صحیح ہیں۔ جو ایسی ملاوٹ کر رہا ہوگا وہ دھوکے میں پڑا رہے گا کہ میں حق کو لے کے چل رہا ہوں اور میرا حق سلامت ہے، جبکہ وہ سلامت نہیں رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک۔ باطل تو ہے ہی دوئی پسند، اس کے ساتھ 2 ملا لے، 3 ملا لے، 10 ملا لے، وہ تو ہے ہی دوئی پسند، لیکن حق حق لا شریک۔ شرکت بیان حق کو باطل نہ کر قبول، کہ حق و باطل کے درمیان شرکت کو قبول نہ کرو۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک۔ باطل کے اندر دوئی ہے، ڈوئلزم ہے، ثنویت ہے، اور حق جو ہے وہ تنہا اکیلا۔ جس ذات سے ہمیں ملا ہے حق وہ بھی ایک ہی ہے، اور پھر اس کا دین ایک، تو جو کچھ ہے وہ سب حق سے سارا مل کے ایک ہی ہے، پورا دین ایک ہے، اس کی روح ایک ہی ہے، اور وہ اپنے ساتھ کسی باطل کو کبھی شامل نہیں ہونے دیں۔ اب لوگوں نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ کیا، دونوں کو ملا کے چلایا۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے دودھ میں پانی ملانے والا کیوں ملاتا ہے؟ اسے زیادہ مال چاہیے نا۔ 2 نمبر کام کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ اسے پیسہ زیادہ چاہیے۔ بس یہی ہے حق و باطل کا مسئلہ، کہ حق پر چلتے چلتے آدمی جب مفاد میں آ جائے، لالچ میں، کسی حرص و ہوس میں مبتلا ہو جائے، تو پھر وہ بھی اس میں بھی یہ کام ہوتا ہے، ملاوٹ۔ اور یوں وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہو کے چلتا ہے، اور اس کو بھی اور اس کو بھی، دونوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ راضی رہے شیطان بھی، بھگوان بھی ناراض نہ ہو، تو یہ والا کام ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل نے بھی اسی لیے کیا تھا، ان کو بھی مال چاہیے تھا، اس لیے وہ اہل باطل کو خوش کرتے تھے۔ اور اہل باطل اگر طاقت میں ہوں، برسر اقتدار ہوں، پھر تو اہل حق کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا ان کے مقابلے، ہاں، ورنہ بہت جلدی بک جائیں گے، بہت جلدی ڈھیر ہو جائیں گے، بہت جلدی مان لیں گے۔ اگرچہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے مجبوری کی حالت میں بھی مان کے نہیں دیا باطل، اور سر نہیں جھکایا، سر کٹوا لیا، جھکایا نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا اور باطل کو قبول نہیں کیا۔ تاریخ کربلا والوں کی تاریخ سے لے کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ تک دیکھیں آپ۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ایسے ایسے لوگ ہوئے، انہی کی وجہ سے تو آج دین زندہ ہے۔ تو جہاں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے وہاں تو پھر اجازت بھی مل جاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو، لیکن پھر بھی لوگوں نے عزیمت کے راستے پہ عمل کیا اور اپنی جانیں دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں عزیمت پر چلنے والے کہ کچھ تو اپنی جان کے نذرانے دے چکے اور نظر پوری کر چکے، اور کچھ انتظار میں ہیں کہ یار اب کب موقع آئے گا کہ ہماری جان بھی تیری راہ میں خرچ ہو جائے گی۔ تو جناب باطل کو حق سے ملانا، حق کو باطل سے ملانا،
یہ ہوتا ہے سفلی جذبات کی وجہ سے، منفی لالچ، حرص، طمع، ڈر، خوف، دنیا داری، دنیا پسندی. یہ اور ایک فرد تو فرد، بڑی بڑی حکومتیں، اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ. آج مسلم دنیا کا کیا حال ہے؟ دیکھیں نا، کل تک یہودی جو ہے وہ لعنتی تھا، ناپسندیدہ تھا، کل تک وہ ہمارا دشمن تھا، آج سب سے بڑا دوست بنا ہوا ہے. کیوں؟ کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہ بیت المقدس آزاد ہو گیا؟ کہ یہودیوں نے توبہ کر لی؟ کیا وہ اسلام دشمنی سے باز آ گئے؟ نہیں. خوف، لالچ، طمع، اقتدار، اس کے لیے انسان کو سب گوا رہا ہے. اور کیسی جگہ، مرکز اسلام کا مرکز، دنیا کی ساری نظریں جس پہ لگی ہوئی، وہاں آج یہودی گھستا چلا جا رہا ہے. اب ہم مل کے ایک شہر آباد کر رہے ہیں جس پہ اربوں خربوں کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. کتنی مہنگی بڑھ گئی بتائیے باپ. تو اب کیا ہوگا آگے؟ یہ ہے وہ حق و باطل کی آمیزش. اس سے خطرناک خوفناک مثال کیا ہوگی؟ اور وہ بھی اتنی پاورفل حکومتیں، جب ان کا یہ حال ہے تو عام لوگ کیا کریں گے بیچارے؟ اگر کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے کفر نکلے گا تو پھر مسلمانی کہاں بچے گی؟ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. یہ حال ہے اس قوم کا کہ بالکل بغل سے بغل ملا کے، بغل گیر ہو کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پیک کر لیا ہے. اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں معاملہ. تو آگے دیکھیے کیا کیا ہوگا، اور یہودی کتنا اندر تک گھسے گا اور کیا تباہی مچائے گا وہ. کیونکہ بدترین دشمن اسلام کا یہی ہے، یہودی ہے. اور وہ تو پورا بدلہ لینے کے لیے کریں گے جو کچھ بھی کریں گے. حدیث میں آیا تھا نا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کا اینڈ جو ہوگا کہ وہ دجال سے مل جائیں گے. یہ حدیث ہے. ان کا اینڈ جو ہوگا، جو خارجی جو نکلا تھا نا فتنہ، وہ خارجیت کی آخری جو ہوگی نا جماعت قرب قیامت میں، وہ دجال سے ملے گی جا کے. تو باقاعدہ اب یہودی اور دجال یہ سب ایک ہی کہانی ہے، الگ نہیں. کیونکہ وہ دجال کا وہ انتظار کر رہا ہے، تو اس لیے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چیزیں. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، خوفناک صورتحال. اور اس کے بعد ہی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں اب. جی ہاں. تو اللہ نے تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لیکن ہم اپنی اپنی سطح پہ تو کم از کم اپنا دین بچائیں نا. ہم تو نہ مکس کریں. اور مکس کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر جا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ گئے. مکس کرنا یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے، دل و دماغ سے. جی ہاں. ذہنوں کو بھی جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے، نیتوں کو، ارادوں کو. اقبال نے کہا تھا نا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ذہن، فکر یہ کہیں یہاں تو مکس نہیں ہے. کیونکہ نظریات بھی بہت سے ایسے ہیں نا جو پھیلے ہوئے ذہنوں میں ہمارے اب ڈالے جاتے ہیں کہ بھائی ہیومنزم ہے جناب، فیمنزم ہے، ہیومنزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، ریشنلزم ہے، لبرلزم ہے. صاحب جب سارے ازم چل رہے ہیں، یہ کہاں چل رہے ہیں؟ ذہنوں میں ہی تو چل رہے ہیں زیادہ. تو اس طرح سوچ بدلی جاتی ہے، ذہن بدلے جاتے ہیں. یہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب کو ساتھ لے کے چلو. سب ٹھیک کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ہم کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا. یہ تو ملانا تو یہ ہوگا نا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ملا دیا. حق کو حق سمجھا، باطل کو باطل سمجھا. تو یہ تو کام پچھلی امتوں نے کیا. یہ کون سی امت پیدا ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے؟ یعنی باطل بھی باطل نہیں رہا یہاں پر. یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ. بس ہم پر عذاب نہیں آتا جو بنی اسرائیل پہ آیا تھا، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی رحمت حائل ہے، حضور کی رحمت حائل ہے، اور کوئی اچھے لوگ ہمارے درمیان ہیں. ورنہ ہماری سوچ و فکر کے تانے بانے تو کہیں ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں، کوئی دھارے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو پہلے قوموں نے حق کو باطل سے ملانے کی کوشش کی، عذاب آ گئے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور دیکھیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ فرمائیں کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا.
چلا گیا. اور بے شک باطل بھاگنے والی چیز ہے. حق کی طاقت بتائی. جب بھی حق و باطل کا تصادم ہوگا حق غالب آئے گا. حق کے غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی غالب آ جائیں. جی ہاں، یہ نہ سمجھیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ مسلمان ہے کھڑا کر دیا، پتلا دبلا سا آدمی ہے، دوسرا کوئی عیسائی ہے وہ پہلوان ہے، اور دونوں کی کبڈی کرا دی، اور پھر اس کے بعد دیکھا حق غالب آئے گا. حق کے غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلوانی کریں گے اور اس پہ غالب آ جائیں گے. جسمانی فزیکلی اور ظاہری طور پر بھلے ایک شخص صاحب حق کے مغلوب ہو، کمزور، کوئی بات. آج مسلمان جتنے کمزور ہیں اتنا کوئی بھی نہیں، اور دنیا کی ساری مادی طاقتیں ہم پر چھائی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے مطلب. حق کے غالب آنے کا ایک مرحلے میں وہ بھی ہو سکتا ہے جب اس کی تیاری ہو اور اللہ پہ بھروسہ، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طور پہ بھی غالب آ جائیں. لیکن وہ چیز جو ہمیشہ رہے گی نا، جو ظاہری مادی اور اس قسم کے تمام معیارات سے مبرہ ہے، وہ یہ ہے کہ حق کی بات اور حق کی دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ باطل کے پیر وہاں جم ہی نہیں سکتے. اس کے سامنے باطل کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اور حق کی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا. حق اپنی ذات میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، اپنی دلیل میں، اپنی بنیاد میں. یہ ہے وہ بات. تو اس طرح حق غالب ہے ہمیشہ، اور اس میدان میں کبھی باطل آپ سے مقابلہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. اور یہی علامت ہے باطل کی پسپائی اور اس کی بزدلی. اور باطل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دہشت گردی پہ اتر آئے گا، ظلم پر اتر آئے گا، دھمکی دے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، وہ خاکے بنائے گا، وہ توہین کرے گا، وہ غیر انسانی حرکتیں کرے. یہ ساری دنیا اسی طرح آج ہمیں پیش آ رہی ہے. یہ بڑے پڑھے لکھے مہذب یہ سارے کے سارے اب بالکل برہنہ ہو گئے ہیں حق کے مقابلے میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلام اب بھی اپنی تہذیب تمیز کے ساتھ قائم و دائم ہے. مسلمان کا حال جو بھی ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن اسلام کی تعلیم زندہ ہے. آج بھی اس کی گارنٹی ہمارے پاس ساتھ موجود ہے، اور آج بھی عمل کرنے والے بھی بہت سے ہمارے اندر موجود ہیں جو پورے دین پر چل رہے ہیں، چلنا چاہتے ہیں. تو جی ہاں، یہ دین حق کی قوت طاقت ہی تو ہے، ورنہ کوئی اور دنیا میں اپنا دین نافذ کر کے بتائے، ہے ہی نہیں پوٹینشیل. تو یہ حق فرمایا، حق جو ہے وہ جب آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. لَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وہ فنڈر جو پادری آیا تھا برطانیہ سے پری پارٹیشن، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی علیہ رحمہ نے کیسا مقابلہ کیا تھا. 1-2 مہینوں میں تو انہوں نے انگلش سیکھ لی. انہوں نے کہا مناظرہ کرنا ہے تو اس کو پھر انگریزی میں ہی جواب دینا پڑے گا. انہوں نے ایسی انگریزی سیکھ لی 1-2 مہینے میں. اس اثنا میں وہ آیا، وہاں بنگال سے چلا اور چیلنج کرتا ہوا آ رہا تھا آگے دہلی تک. وہ بڑا پڑھا لکھا تھا، اس کا نام تھا فنڈر، پادری فنڈر. وہ برٹش کا دور تھا ظاہر ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ بھی کی اور سب اس کو بحفاظت یہاں پہنچایا اور اس کو کھلا میدان دیا. ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کو جتنا کچھ کہنا سنانا ہے سناؤ. وہ چلا آیا جناب. کوئی ایسا نکلا نہیں. اول تو انگریزی نہیں آتی تھی بہت سے لوگوں کو، ظاہر انگریز تو اس وقت آیا تھا، تو انگلش کا بھی اس وقت سلسلہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. تو مدارس میں تو انگریزی کا کوئی رجحان ہی نہیں تھا. لیکن قربان جائیں کیسے کیسے اسلام کے شعر نکل آتے ہیں. رحمۃ اللہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. انہوں نے 1-2 مہینے میں انگریزی سیکھی، یعنی اس کے بنگال سے یہاں تک پہنچنے میں انگریزی سیکھ لی انہوں نے. جی ہاں، اور اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اس سے بیٹھ کے بات کر سکتے تھے. تو اللہ بھی مدد کرتا ہے نا. پھر جب کسی کو اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہے تو مدد بھی آتی ہے پھر اس کی. جب وہ دہلی پہنچا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جائے، مناظرہ ہوگا، بالکل آپ کے جتنے اعتراضات ہیں سوالات ہیں ہم اس کا جواب دیں گے. اور لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے ہم کھلے میدان میں مناظرہ کریں گے، بند کمرے میں نہیں ہوگا. سب ہوں، ہزاروں کی تعداد میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہوں. جہاں مناظرہ ہوا پھر، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی علیہ رحمہ نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا. اور پھر جو اس پر پلٹ کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تابڑ توڑ اس پہ حملے کیے، اس سے سوالات کیے، اس کی کتابوں سے، بائبل سے، ان کے مذہب سے، وہ جواب نہیں دے سکا. فنڈ اللہ جواب ہو گیا.
اور اسے یہ کہنا پڑا کہ میں مولانا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، تو لہذا اب میں جاتا ہوں دوبارہ برطانیہ واپس، اور میں پھر ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، پھر آ کے آپ کا جواب دوں گا۔ مگر پھر کون آتا ہے؟ گیا وہ جان بچا کے نکل گیا، جھجک مٹانے کے لیے کہے گا جی پھر تحقیق کر کے آؤں گا۔ تحقیق کیا کرو گے؟ ہے ہی نہیں جواب۔ حق حق ہے، تو اس لیے علم اور دلیل کے میدان میں جب بھی آؤ گے، آج بھی قیامت تک کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرما دیا کوئی نہیں ٹک سکے گا۔ یہ علم اتنا واضح ہے، یہ دلیل ایسی روشن ہے، یہ خود آپ اپنی دلیل ہے، اسلام کی نشانی ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو، حکمت کے خلاف ہو۔ تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے تاریخ میں، لوگ اسی طرح لاجواب ہوئے، اور ہمارے اندر سے ایسے ایسے علماء نکلتے رہے جن کو اللہ نے مدد کی، جن کی، اور پوری دنیا پہ چھا گیا۔ اب یہ دیکھیے نا، مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مدرسے سے نکلنے والی ایک شخصیت ہے، کوئی دنیاوی علوم یہ وہ کچھ نہیں تھے ایسے، لیکن بس حق کی بات تھی، حق کی بات کرنے کے لیے نکلے اور نکلتے چلے گئے، چھا گئے، اور پوری دنیا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ایک مولانا صاحب نے پوری دنیا کے ہاتھ پیر پھلا دیے۔ انڈیا، اس میڈیا سارا پریشان، امریکہ پریشان، برطانیہ پریشان، دنیا پریشان، سب پہ چھائے ہوئے۔ اور کیا یہ اللہ کی تائید و نصرت نہیں ہے؟ کوئی بادشاہ بھی کسی کو لے آؤ نا بنا کے پوری دنیا کا، اس کی میت میں اتنے لوگ جمع ہو کے دکھا۔ تاریخ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ دلوں پہ حکومت، یہ ہے دلوں پر حکومت کرنے کا سلسلہ، یہ حق ہے، یہ اندر تک روحوں میں چلا جاتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اتنا بڑا سیلاب اگر یہ ذرا سا گھوم جائے نا آپ کی طرف تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تنکوں کی طرح بہتے نظر آئیں گے سارے کے سارے، یہ اتنا بڑا سیلاب اگر موو کر جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا ملک اپنا ملک ہے، ہم خود اس ملک کے محافظ ہیں، ہم کیوں اس کو اس طرح کو لے جائیں ادھر ادھر؟ مگر ایک بات، فورس، طاقت نظر آ رہی، تو اس جنازے میں لگ رہا تھا طاقت کا مرکز کہاں ہے؟